اگر آپ کو اپنے دل میں ایورٹک والو کے ساتھ شدید مسئلہ ہے تو آپ کا ڈاکٹر ایک ٹرانسکیتھیٹر ایورٹک والو امپلانٹیشن ٹیوی تجویز کر سکتا ہے، جسے ٹرانسکیتھیٹر ایورٹک والو ریپلیسمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا ایورٹک والو آپ کے دل کے 4 والوز میں سے ایک ہے۔ یہ آپ کے بائیں اوٹرکل، نیچے بائیں چیمبر اور آپ کے جسم کو آکسیجن سے بھرپور خون فراہم کرنے والی بڑی خون کی نالی کے درمیان ہے، جسے شارگ کہتے ہیں۔ جب آپ کا بایاں اوٹرکل ہر دل کی دھڑکن کے دوران سکڑتا ہے تو یہ 3 لچکدار کپ نما لیفلیٹس کے ذریعے خون کو دھکیلتا ہے جو آپ کے ایورٹک والو کو بناتے ہیں۔ جب آپ کا بایاں اوٹرکل آرام کرتا ہے تو آپ کا ایورٹک والو بند ہو جاتا ہے تاکہ خون کو آپ کے بائیں اوٹرکل میں واپس جانے سے روکا جا سکے۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے، آپ کے ایورٹک والو میں کیلشیم کے ذخائر پیدا ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پتے موٹے اور کم لچکدار ہوتے ہیں۔ یہ حالت، جسے کیلسیفک اورٹک والو سٹیناسس کہا جاتا ہے، ایک تنگ سوراخ پیدا کرتا ہے جو آپ کی شارگ میں اور آپ کے جسم سے باہر بہنے والے خون کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر آپ کے بائیں اوٹرکل کی دیوار موٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے تنگ والو کھولنے کے ذریعے خون پمپ کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ طریقہ کار: آپ کے طریقہ کار کے آغاز میں آپ کا ڈاکٹر خون کی شریان میں ایک سوراخ بنانے کے بعد آپ کی نالی میں ایک چھوٹا چیرا لگائے گا جسے فیمورل آرٹری کہتے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر میان کے ذریعے ایک لچکدار ٹیوب داخل کرے گا جسے متعارف کرانے والا میان کہا جاتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کی فیمورل شریان میں ایک لچکدار گائیڈ تار ڈالے گا۔ گائیڈ تار آپ کی فیمورل شریان سے آپ کی شارگ تک پورے راستے سے گزرے گا۔ اس کے بعد گائیڈ تار کو آپ کے ایورٹک والو میں کھلنے کے ذریعے اور آپ کے بائیں اوٹرکل میں دھکیل دیا جائے گا۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کے ایورٹک والو سے کیتھیٹر نامی لچکدار ٹیوب کو گزرنے کے لیے گائیڈ تار کا استعمال کرے گا۔ کیتھیٹر کی نوک پر ایک غبارہ آپ کے ایورٹک والو میں کھلنے کو چوڑا کرنے اور والو کے لیفلیٹس کو اطراف میں دھکیلنے کے لیے پھیلایا جائے گا۔ غبارے کو خارج کرنے کے بعد آپ کا ڈاکٹر کیتھیٹر کو ہٹا دے گا۔ متبادل والو ایک ٹشو والو پر مشتمل ہوتا ہے جس کے چاروں طرف تار کی جالی ہوتی ہے جسے سٹینر کہتے ہیں۔ متبادل والو کو کمپریس کیا جائے گا اور دوسرے کیتھیٹر کی نوک پر رکھا جائے گا۔ یہ کیتھیٹر آپ کے ایورٹک والو کے ذریعے داخل کیا جائے گا۔ جب کیتھیٹر آپ کے ایورٹک والو میں کھلنے تک پہنچ جاتا ہے تو آپ کا ڈاکٹر متبادل والو کے نیچے ایک غبارہ پھاڑتا ہے تاکہ اسے اور اسٹینٹ کو بڑھایا جا سکے۔ نئے ایورٹک والو کی جگہ لگانے کے بعد آپ کا ڈاکٹر غبارے کو ناکارہ کر دے گا۔ اسٹینٹ متبادل والو کی مدد اور حفاظت کرے گا۔ طریقہ کار کے اختتام پر کیتھیٹر اور گائیڈ وائر کو ہٹا دیا جائے گا۔ آپ کی نالی میں موجود تعارفی میان کو ہٹا دیا جائے گا اور آپ کی جلد کا چیرا بند ہو جائے گا۔ آپ کو اپنی نالی کے دوسری طرف ایک اور چیرا لگے گا جس کے ذریعے طریقہ کار کے دوران آپ کے دل کی نگرانی کے لیے آلات داخل کیے گئے تھے۔ جلد کا یہ چیرا بھی بند ہو جائے گا۔ ایورٹک والو امپلانٹیشن کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اپنے ہیلتھ کیئر پریکٹیشنر سے بات کریں۔